بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جب کسی کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آتا تھا وہ افطار سے پہلے سو جاتا تھا، نہ رات کو کھاتا تھا نہ دن کو، حتیٰ کہ شام ہو جاتی۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا کہ افطار کا وقت ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں تمہارے لیے تلاش کرتی ہوں۔ وہ دن کو کام کرتا تھا، اس پر نیند غالب آ گئی۔ اس کی بیوی آئی، اس نے اسے دیکھا تو کہا، تمہاری ناکامی پر افسوس ہے۔ جب دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے رمضان کی رات میں بیویوں کی طرف رغبت کرنا جائز کر دیا گیا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کھانے پینے لگے، حتیٰ کہ ان کے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو گیا۔ ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزہ دار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، اور بعض دفعہ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ لوگ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ رش دیکھا، ایک آدمی پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ روزہ دار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں،